برطانیہ میں لیڈ لیتے ہوئے یہ کام کیا اور 16 سال تک کی جو عمر کے بچے ہیں ان کی ایکسیس کو سوشل میڈیا ایپس پر ختم کر دیا، بین کر دیا۔ یعنی تشدد کے جو واقعات جڑے ہوئے ہیں، دہشت گردی کے جو واقعات جڑے ہوئے ہیں، ڈرگز کے جتنے معاملات، ڈرگز یعنی منشیات فروشی، کس نفسیاتی مریض سے بات کر رہا ہے، کس پاگل سے بات کر رہا ہے، پاگلوں کے کس ٹولے میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے، اور نتیجہ اس کا پھر سیلف ہارم کی شکل میں آتا ہے۔ بچے خودکشیاں کر رہے ہیں، بچے خود کو نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن بدنصیبی ہے کہ جب علم کا اصول اتنا آسان نہیں ہے، اب اتنی ہی جہالت پھیل رہی ہے۔ پاکستان میں اب وقت آ گیا ہے کہ 16 سال سے کم عمر کے بچے اور بچیوں کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال پر گفتگو کی جائے۔ یعنی اب اس موضوع پر بات ہونی چاہیے، وہ پارلیمنٹ میں ہو، میڈیا میں ہو، قومی بحث کا اب اس کو موضوع ہونا چاہیے کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا وہ سماجی مسئلہ ہے جس کا ہر گھر کو سامنا ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جس کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی صوبے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی لسانی یا صوبائیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سب کا ایک سماجی اور مشترکہ مسئلہ ہے۔ آسٹریلیا میں یہ کام ہو چکا کہ 16 سال تک کم عمر بچوں پر قانون سازی کی گئی، سوشل میڈیا پر ان کی ایکسیس کو ریگولیٹ کیا گیا۔ اب یہی کام برطانیہ میں ہوا۔ برطانیہ میں بھی یہاں جو سابق ابھی تک وزیر اعظم ہے بلکہ سر کیئر سٹارمر، جو اب لیبر پارٹی کی صدارت سے استعفیٰ دے چکے ہیں لیکن وزیر اعظم ہیں برطانیہ کے، انہوں نے برطانیہ میں لیڈ لیتے ہوئے یہ کام کیا اور 16 سال تک کی جو عمر کے بچے ہیں ان کی ایکسیس کو سوشل میڈیا ایپس پر ختم کر دیا، بین کر دیا، جن میں ٹک ٹاک شامل ہے، یوٹیوب شامل ہے، سنیپ چیٹ شامل ہے، انسٹاگرام شامل ہے۔ تو اس طرح کے جو سوشل میڈیا ایپس ہیں اس پر بین برطانیہ میں آ گیا ہوا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ ہمیں بھی یعنی ان دو ملکوں کو دیکھتے ہوئے یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے یعنی بچوں کو، اصل میں اس کی وجہ ظاہر ہے کہ آسٹریلیا ہو یا برطانیہ ہو، یہاں بھی والدین کی بہت ڈیمانڈ تھی کہ سوشل میڈیا پہ 16 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں ان کی ایکسیس کو کسی نہ کسی طرح سے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری ٹیک کمپنیز کی ہے، یعنی وہ ٹیک کمپنیز جو یہ ایپ بناتی ہیں، وہ ایکس ہو، وہ سنیپ چیٹ ہو، وہ انسٹاگرام ہو، یہ ان کا فرض ہے کہ وہ اپنی ٹیکنالوجی کو اتنا سپیریئر کریں، اور ٹیکنالوجی موجود ہے، یعنی وہ اشور کریں کہ جو شخص لاگ ان ہو رہا ہے اس کی عمر جو ہے وہ 16 سال سے زیادہ ہے، اور اس کی ویریفیکیشن کے راستے ہزار ہیں، اور ہر فون جس کے اندر کیمرہ موجود ہے وہ تو کیمرہ یعنی وہ پکچر لے کے ہی ایپ اسیس کر سکتا ہے کسی کا بھی چہرہ دیکھ کر کہ یہ آدمی جو ہے اس کی عمر جو ہے وہ کیا ہے۔ یہ آج کے دور میں کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر ہمیں اب یہاں پہ گفتگو، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی سوشل میڈیا ایپس ہیں، یہاں جو ابیوز ہوتا ہے، بچوں کا جو ابیوز ہوتا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ یعنی تشدد کے جو واقعات جڑے ہوئے ہیں، دہشت گردی کے جو واقعات جڑے ہوئے ہیں، ڈرگز کے جتنے معاملات، ڈرگز یعنی منشیات فروشی کا جو لین دین ہے، کاروبار ہے، وہ سوشل میڈیا سے کس طرح سے یعنی کس طرح سے سوشل میڈیا کا استعمال ہوتا ہے کہ جو کم عمر بچے ہیں ان کو منشیات کا عادی بنایا جائے، پھر کم عمر بچوں کو کس طرح سے الیور کر کے ان کی تصاویر نازیبہ حاصل کی جائیں، ان کے گھر کے بارے میں یعنی معلومات حاصل کی جائیں، ان کے گھر والوں کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں۔ ڈکیتی اگر کرنی ہے، چوری کرنی ہے تو وہ یعنی اس میں کس طرح سے سوشل میڈیا کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ آ گئی ڈرگز کا، منشیات کا استعمال اور سوشل میڈیا کا کے تھرو اس کی سپلائی اور کاروبار کا ہونا۔ اس کے علاوہ پھر جیسے جو یعنی ٹارچر، سیلف ہارم، یہ بہت ایک بھیانک، یعنی اس طرح کے دنیا بھر میں لوگ کنیکٹڈ ہیں۔ وہ آپ نے بچہ جو ہے وہ آپ کے بظاہر گھر میں ضرور بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ دنیا کے کس کونے میں کس مجرم سے بات کر رہا ہے، کس نفسیاتی مریض سے بات کر رہا ہے، کس پاگل سے بات کر رہا ہے، پاگلوں کے کس ٹولے میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے، اور نتیجہ اس کا پھر سیلف ہارم کی شکل میں آتا ہے۔ بچے خودکشیاں کر رہے ہیں، بچے خود کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ماں باپ کو علم ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ سیلف ہارم ہو گیا، تشدد ہو گیا، ابیوز ہو گیا، ڈرگز ہو گئیں، اس کے علاوہ بلیک میلنگ کا میٹیریل ہو گیا۔ تو یہ ساری کا سارا میٹیریل جس پر بچے ایکسپوز ہوتے ہیں، اس سے خاندان کے خاندان تباہ ہوتے ہیں، یہ ایک بہت نازک سماجی مسئلہ ہے، اور پاکستان میں اس پر کہیں بات نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں اب یہ ایک عجیب معاملہ بن گیا ہے کہ جو کرمنل گینگز ہیں، وہ لڑکیوں کو، تیار لڑکیوں کو جو کہ فراڈ ہوتی ہیں، کرمنل ہوتی ہیں، ان کو وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنا کے ان کو باقاعدہ لانچ کیا جاتا ہے، اور وہ بیٹھ کے باقاعدہ ٹریپ، ہنی ٹریپ
کا ایک یوز ہوتا ہے، معصوم لوگوں کو ٹریپ کیا جاتا ہے اور ان کو پھر وہ کرائم کا شکار بنتے ہیں. یعنی کسی کی موٹر سائیکل جاتی ہے، کوئی خود اغوا ہوتا ہے، کسی کی گاڑی جاتی ہے، کسی کا بچہ اغوا ہوتا ہے، کسی کے گھر میں ڈکیتی پڑ جاتی ہے. تو یہ کرائم کا ایک بہت بڑا یعنی نیٹ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہ تمام مسائل جو کہ ہر گھر کے مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، اس پر گفتگو ہونی چاہیے. بچوں کی نفسیات پہ اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے، اخلاقیات پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، والدین کے ساتھ بچوں کے جو رشتہ ہے اس کو کس طرح سے یہ افیکٹ کر رہا ہے، ہٹ کر رہا ہے. اسکولز میں اساتذہ کے ساتھ بچوں کا جو ایک رویہ اور جو ان کا ڈسپلن ہے، سوشل میڈیا وہاں پہ آ کے کیسے ہٹ کر رہا ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ اسکولز میں چوری سے اساتذہ کی جو ہے وہ نازیبہ تصاویر، یعنی پرائیویٹ ان کی تصاویر جو ہیں وہ لے کر ان کو وائرل کر دیا جاتا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ ایک بہت بڑا یعنی آپ کہیے کہ جو یہ دور ہے، یہ انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے ایک سنہری دور ہے کہ ہم سب کے لیے علم کا حصول کبھی اتنا آسان نہیں تھا. لیکن بدنصیبی ہے کہ جب علم کا حصول اتنا آسان نہیں ہے، اب اتنی ہی جہالت پھیل رہی ہے اور جرائم پھیل رہے ہیں اور منشیات کے مسائل پھیل رہے ہیں. تو تمام وہ والدین جن کے بچے 16 سال سے کم عمر کے ہیں، اسکول گوئنگ ہیں، ان کے وہ جتنا وقت فون پر گزارتے ہیں، جتنا وقت سوشل میڈیا پر گزارتے ہیں، ان کے والدین جائز طور پر ان کا کنسرن ہے. تو یہ حکومت ہے، یہ اپوزیشن ہے، یہ سب کا مشترکہ مسئلہ ہے. اور میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس طرح کے جو مشترکہ انسانی ہمارے سماجی مسائل ہیں وہ ہمارے پارلیمنٹ میں اس طرح سے زیر بحث کیوں نہیں آتے، ہمارے میڈیا میں زیر بحث کیوں نہیں آتے، ہمارے دلچسپی کا باعث وہ کیوں نہیں بنتے. کس طرح سے ہم اپنے بچوں کو یعنی سوشل میڈیا کی تباہ کاریوں سے بچا سکتے ہیں. یعنی فائدے سے محروم نہیں کرنا، جو علم ہے اس سے محروم نہیں کرنا، لیکن جو نقصان ہے اس سے ہم بہترین طریقے سے کیسے بچ سکتے ہیں. یہ بڑی ہائی ٹیک کمپنیز کے ساتھ ہمارے ریاست کے کون سے وہ نمائندے ہیں جو مذاکرات کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کہ ان کو پابند بنایا جائے، کہ وہ میک شور کریں کہ 16 سال سے کم عمر کے بچے لاگ ان نہ ہو پائیں، ان کو ابیوز نہ کیا جا سکے، ان کو بلیک میل نہ کیا جا سکے، ان کی نازیبہ تصاویر نہ بنائی جا سکیں. تو یہ جو ہمارے ہاں انفارچونیٹلی بہت بدنصیبی کی بات ہے کہ بچوں کی کچلی ہوئی لاشیں ملتی ہیں. تو پہلے ہی ہمارے ہاں یہ بہت بھیانک ایک جرم ہے، اس کے اوپر سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک مزید آفت کا باعث بن سکتا ہے. تو اس پر گفتگو کہاں پہ ہونی ہے؟ اس پہ گفتگو پارلیمنٹ میں ہونی ہے، اس پہ گفتگو میڈیا کے ایوانوں میں ہونی ہے. اس میں ملک کے جتنے بھی ہمارے نفسیات ہیں، پروفیسرز ہیں، وکلاء ہیں، دانشور ہیں، اساتذہ ہیں، نفسیاتی سماجی ماہرین ہیں، ان سب کو دعوت دے کر اسلام آباد میں یا کسی بڑے شہروں میں سیمینارز کا انتظام ہونا چاہیے، گفتگو کا اہتمام ہونا چاہیے. ہمیں ماہرین کی رائے کو شامل کرنا چاہیے اور اس کے بعد پھر ایک کوئی قومی پالیسی بنا کر سوشل میڈیا کے بارے میں کوئی قومی پالیسی بنانی چاہیے، خاص طور پہ وہ بچے جو کہ کم عمر ہیں کہ ان کو کیسے بچایا جا سکتا ہے نقصان سے، ہارم سے، منشیات سے، جرائم پیشہ افراد سے کس طرح سے ان کو بچایا جا سکتا ہے. تو اس پر بنیادی طور پر بات ہونے کی ضرورت ہے، قانون سازی کی ضرورت ہے، تاکہ جرم ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر پولیس کا یعنی مصروف ہونا یا باقی معاشرے کا ماتم کرنا پہلے سے کیوں نہیں روکا جاتا. یعنی ایک برائی کو پہلے سے روکنے کا کوئی سدباب ہونا چاہیے، یہ باب پہلے ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اب بھی ہو جائے تو اب بھی کوئی دیر نہیں ہے. یہ وہ کام ہے جو ہماری آئندہ کی نسل کے مستقبل کا سبب